بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں کل آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی نے علماء یہود کی ایک برائی کا ذکر فرمایا۔ وہ لوگ تورات شریف کے اندر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف صفات نکال رہے تھے، نبی کی شان وہاں سے کم کر کر نبی کا حلیہ چینج کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر اہل یہود ایمان لے آئے تو ہم لوگوں کی آمدنی خرچہ پانی بند ہو جائے گا، اس لیے وہ تورات شریف کو بگاڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ بڑی خرابی ہے اور ہلاکت ہے اور ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کا مطلب ہے دردناک عذاب ہے علماء یہود کے لیے، وہ یہ کام کرتے تھے اور تورات شریف کو بگاڑ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کا ایک اور قولی فعل بیان فرمایا جو ان کا ایک بہت بڑا الزام تھا اللہ تعالیٰ پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر چلے بھی گئے تو کچھ دن دوزخ میں جائیں گے، اس سے زیادہ ہم دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک اور عیب بیان فرما رہا ہے جو وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تم اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیرے، وہ دوزخ والوں میں ہے اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ علماء یہود اور تمام یہودیوں کا ایک اور عیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، چنانچہ شان نزول حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں صرف اتنی مدت رہیں گے جتنی کہ ہمارے باپ داداؤں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، یعنی 40 دن، اس کے بعد عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے ہم صرف 40 دن دوزخ میں رہیں گے اگر چلے بھی گئے تو۔ پہلے تو وہ لوگ انکار کر رہے تھے کہ ہم دوزخ میں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، پھر کہنے لگے اگر دوزخ میں چلے بھی گئے تو 40 دن سے زیادہ ہم دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ آپ اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کوئی عہد لکھ کر دیا ہے، کوئی تحریر لکھ کر دی ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز ہے تمہارے پاس تو دکھاؤ۔ کیا کوئی ایسی بات لکھی ہے تورات شریف میں یا کہیں، یا کوئی کسی نبی نے، بنی اسرائیل میں کسی نبی نے تمہیں لکھ کر دی ہو کہ تم لوگ دوزخ میں نہیں جاؤ گے اور تمہیں عذاب نہیں ہوگا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر پہلے تو شرط ہی غلط ہے کہ یہ تمہاری بات ہی غلط ہے، کسی نے تمہیں لکھ کر نہیں دیا، یہ تمہارا قیاس ہے، تمہارا خیال ہے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر لکھی ہوتی تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، وہ اللہ تعالیٰ پر تم ایسی بات کہتے ہو کہ تم نہیں جانتے، ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ پر تم بہتان لگا رہے ہو۔ علماء یہود سے اور اہل یہود سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر پیش کرو، اسے دکھاؤ، ورنہ یہ تمہاری باتیں قیاسی ہیں اور خیالی ہیں، یہ باتیں کر کے تم دوزخ سے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو معاف فرما دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کی گستاخی کی تھی اور
ان کی فرما برداری نہیں کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ یہاں پر معافی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے تھی، نہ کہ سارے بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، انہی سے بہت اولاد ہوئی۔ وہ یہ سمجھتے تھے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ایک تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور نبیوں کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ امید رکھتے تھے کہ ہم لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا ہے، کسی نبی نے لکھ کر دیا ہے تو پھر پیش کرو، اور ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے پاس کوئی چیز، کوئی سند نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتا ہے جو کمائے برائی، کیا کمائے؟ جو برائی کرے اور برائی کمائے، برائیوں کے اندر لگا رہے، اللہ فرماتا ہے وحاطت بہ خطیئتہ، اس کی برائیاں کو گھیر لے، اس کی برائیاں اس دل کو بھی گھیر لیں، اس کو دماغ کو بھی گھیر لیں۔ کیا مطلب؟ دماغ میں بھی کفر ہو، شرک ہو، دل میں بھی کفر ہو اور شرک ہو، اور کفر اور شرک پر ہی اس کی موت ہو جائے، تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والا ہے۔ ان کا یہی حال تھا، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ان کی ایسی برائی تھی کہ اس برائی نے ان کے دل کو، دماغ کو گھیر لیا تھا، ان کے عقیدے خراب ہو گئے تھے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے، اور بلکہ ان سے دشمنی رکھتے تھے، اور ان کا یہ ایسا گناہ تھا، اس گناہ نے ان کے دماغ کو بھی گھیر لیا تھا، ان کے دل کو بھی گھیر لیا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون فاولئک اصحاب النار، یہی وہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہی دوزخ میں جانے والے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہو لیکن گناہ گار ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو وہ اللہ چاہے تو بغیر عذاب کے اس کی بخشش فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن مسلمان کے لیے یہ ہے اگر اس کے ایمان دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا سزا کے بعد۔ لیکن جس کا خاتمہ کفر پہ ہو اور وہ کفر پر ہی اس کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، اور یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کی بشارت ہے۔ ایمان والا ہو، مسلمان ہو، گناہ گار ہو، اللہ چاہے تو بغیر حساب کتاب کے اس کو بخش کر جنت میں بھیج دے، لیکن بخشش کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بنی اسرائیل والے اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا تم نبی پاک کا کلمہ پڑھ چکے ہو؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو صحیح طرح اطاعت کرتے تھے، صحیح طرح فرما برداری کرتے تھے؟ تم تو سرکشی کرتے تھے، ہر چیز پر اعتراض کرتے تھے۔ تو جو لوگ صحیح طور پر نبیوں پر ایمان نہیں لائے، ان کی اطاعت نہیں کی اور کفر پر ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے دوزخ ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن جو نبیوں پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھے اور اطاعت کرے، اگر گناہ گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب کے بعد اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اور وہ اپنا گناہ بھگت کر دوزخ کے اندر اپنے عذاب جو ہے اس کو، جو مستحق ہے عذاب، وہاں پر کاٹ کر وہ جنت میں آ جائے گا، بشرط یہ کہ وہ مسلمان اور ایمان والا ہونا چاہیے۔ بخشش اور جنت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ ساری زندگی ایمان پر رہا، اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا تو پھر جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح پوری زندگی کسی کفر پر گزری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن سانس اٹکنے سے پہلے کچھ موقع اسے مل گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس آیہ مبارکہ سے یہی بات پتہ لگی کہ انسان کے لیے جنت کا تصور ایمان کے ساتھ ہے۔
اچھے اعمال کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، چند دن چھوئے گی۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب ان سے پوچھو کیا کسی نبی کا لکھا ہوا ہے؟ 3 طرح سے انسان پر اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق لیا عالم ارواح میں۔ روحوں کی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے کلام فرمایا اور فرمایا کہ جب نبی دنیا میں آئے تو ان کی مدد بھی کرنا، ان کی فرما برداری بھی کرنا، ان کی اطاعت بھی کرنا۔ تمام روحوں نے عہد لیا، یہ ایک عہد تھا۔ اور دنیا کے اندر نبی آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو اور اچھے کام کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، یا نبی اپنے اختیار سے جنت دیتے ہیں۔ جیسے 10 مبشروں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی بشارت دی، فرمایا ابو بکر تم جنتی، فرمایا عمر تم جنتی، فرمایا عثمان تم جنتی، حضرت علی سے فرمایا حضرت علی تم جنتی۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، جس اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اختیار دیتا ہے، اور نبی اس اختیار کی مدد سے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے تو نبی بھی ان سے عہد اور وعدہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے عثمان اگر تو اب کوئی عمل نہ بھی کرے تو تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عثمان غنی سے اتنے خوش تھے، آپ نے ان کو بشارت دی۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل جو تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیا کسی نبی نے کہا ہے؟ کیا لکھ کر دیا ہے؟ اگر لکھ کر دیا ہے تو پھر دکھاؤ، اور تمہارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہی پتہ لگا کہ رب سے بے خوفی اور نا امیدی انسان کو گناہ پر دلیر کرتی ہے۔ بنی اسرائیل والے اللہ کا خوف نہیں رکھتے تھے، اور ان کو یہ امید تھی کہ ہمارے بڑے بخشے گئے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کی بخشش ہو گئی، تو یہ اس امید پر تھے اگر وہ بھی بخشے گئے تو ہم جو مرضی کریں، جتنے مرضی کفر کرتے رہیں، شرک کرتے رہیں، اللہ ہم کو بھی بخش دے گا۔ تو ان کو بتایا گیا یہ تم کون سی بخشش کی باتیں کر رہے ہو؟ بخشش تعلق ایمان والے پر ہے، جو نبی کا نبی کی فرمانبرداری کرے اس کے لیے جنت ہے، اور اس کے لیے جنت کا تصور ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہو، ساری زندگی کفر میں گزرے، نبیوں کی عداوت میں گزرے، اس کے لیے جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ قرآن کا کلیہ ہے، یہ قانون ہے۔ جنت کا تعلق اگر ایمان والا نہیں ہے تو جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیا میں انسان جتنے اچھے کام کر لے، جتنے فلاحی کام کر لے، نیکی کے کام کر لے، لیکن اصل بنیاد جڑ جو ہے وہ ایمان ہے۔ بخشش کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے۔ اچھے کام جب فائدہ دیں گے جب بندے کا ایمان صحیح ہو، عقیدے اس کے دل میں صحیح ہو۔ جو نبی کو بھی مانے اور نبی کو آخری نبی نہ مانے تو اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اب وہ جتنے چاہے عمل کرتا رہے اس کے عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اس طرح کوئی نبی پاک کی اہل بیت کی گستاخی کرے تو وہ جتنے اچھے عمل کرتے رہے اس کو کوئی فائدہ، صحابہ کرام کی گستاخی کرے تو اس کو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے، اللہ فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں تو وہ بھی خسارے میں ہے۔ تو ایمان اسی کا مضبوط ہوتا ہے، قابل قبول ہوتا ہے جو شخص ایمان کے ساتھ ادب والا بھی ہو، ایمان کے ساتھ ادب والا بھی ہو۔ ایمان ہے اور بے ادب ہے، گستاخ ہے اللہ اور اللہ کے پیاروں کا، تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ ایمان وہی ہے، ایمان کے ساتھ ادب بھی ہو، تعظیم بھی ہو، تقوی بھی ہو، طہارت بھی ہو، اچھے کام بھی ہو، تو پھر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ روح کا تعلق یوں تو پورے جسم میں ہے، لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر اور اس کا مین پوائنٹ اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو اصل ہے وہ دل ہے انسان کا۔ روح پورے جسم میں ہوتی ہے لیکن اصل اس کا گھر اس کا دل ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے اچھے عقائد کا تعلق، نظریات کا تعلق اس کے دل سے ہے، ایمان کا تعلق اس کے دل سے ہے۔ انسان زبان سے کہتا ہے میں اللہ کو یکتا ایک مانتا ہوں، رسول کو آخری نبی مانتا ہوں، اور ان کی نبوت کا اعلان کرتا ہوں، ان کی نبوت کو مانتا ہوں، ان کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمام اللہ کی کتابوں کو مانتا ہوں، تمام رسولوں کو مانتا ہوں، تمام نبیوں کو مانتا ہوں۔ سب یہ زبان سے کہتا ہے، اگر دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ دل جو ہے وہ ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے،
اور ان باتوں کے اندر 100% انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے نظریات ہیں، جو میرے عقائد ہیں، ان میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے ایک ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، نبی کی نبوت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، تمام صحابہ تعظیم کے قابل، تمام اہل بیت تعظیم کے قابل، تمام اولیاء اللہ، تمام اللہ کے پیارے تعظیم کے قابل، ان سب کی تصدیق جب دل سے کرتا ہے تو انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو فرمایا گیا کہ وہ گناہوں سے، معصیت سے بچے، گناہوں سے بچے، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطے لگتے رہتے ہیں، آخر پورا